बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। लेकिन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, यकीनन हमेशा की तरह एक बहुत ही अहम, एक ख़ास मौजू के साथ। क्योंकि नाज़रीन, हमारी टीम की, हम सब की हमेशा यही कोशिश रही है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आएँ, उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करें जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं, अपने मुआशरे की या मुल्क की बात करते हैं, तो काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो हमें दिखाई देता है। काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी मसाइल का हमें जो है वो सामना जो है करना पड़ जाता है, तो बल्कि करना पड़ रहा भी है। इसलिए आज का जो मौजू है, ख़ासकर वो चाहे हम बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बड़ों की बात करें या बुज़ुर्गों की बात करें, किसी भी तबके की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बर वक्त फ़ैसलों की। फ़ैसले, अगर आपने टाइम पे कोई भी डिसीजन ले लिया, कोई भी फ़ैसला कर लिया, तो यकीनन अगर जल्दी में आपने लिया तो वो आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदा भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सोच समझ कर अपने ज़िंदगी के मामलात को चलाया और फ़ैसला आपने किया, तो वो आपके लिए पॉजिटिव और बेहतर साबित हो सकता है। तो आज नाज़रीन, हम डिस्कस करेंगे कि बर वक्त फ़ैसलों की क्या फ़ायदियत है, पर जो बर वक्त फ़ैसले हैं उनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और जल्दबाजी में, जल्दी में लिए गए जो फ़ैसले हैं वो किस तरह से हमें नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, अक्सर हम बात करते हैं, अगर आज के दौर की जिस तरह से हम बात करें, एग्जांपल लें, तो हर इंसान जल्दी में है, जल्दबाजी में कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो बिज़नेस से है, चाहे वो फैमिली से है, चाहे वो उसकी सेहत से, इवन खाने पीने की हम बात करें तो उसमें भी हम जल्दबाजी कर रहे हैं। तो फ़ैसले एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब भी बना सकते हैं और हमें नाकाम भी कर सकते हैं। तो इसलिए फ़ैसलों की कितनी अहमियत, और बर वक्त किया हुआ फ़ैसला, सोच समझ कर लिया हुआ फ़ैसला हमें किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, किस तरह हमें उस मकाम तक जो हम हर इंसान कामयाबी के सपने देखता है उस तक पहुंचा सकते हैं। इसकी अहमियत को आज हम मद्देनज़र रखते हुए इस पर डिस्कशन करेंगे। और इसमें ख़ासकर हम नाज़रीन बात करेंगे तरबियत की। क्योंकि अगर तरबियत का अहम रोल और तालीम और तरबियत, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और एक बेहतर तरीके से काउंसलिंग की जाए, तो यकीनन हर इंसान के अंदर डिसीजन लेने का, फ़ैसला करने की एक पावर होगी। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर हम यूथ की बात करते हैं, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात हमें करनी पड़ती है कि हमारी यूथ उस तरह से फ़ैसले नहीं ले पाते, या फिर जल्दबाजी में फ़ैसला करती है, जो कि अक्सर उनको फिर एक लफ्ज़ है काश, ये हमें सुनने को मिलता है कि काश हमने बड़ों से डिस्कस कर लिया होता, काश हमने सोच लिया होता, या काश हमने ये वक्त पर फ़ैसला कर लिया होता, तो आज हमें ये दिन जो है वो ना देखना पड़ता। तो ये जो काश का लफ्ज़ है, इसको हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, बर वक्त फ़ैसले करने हैं, सही फ़ैसलों की अहमियत को समझना है और अपनी ज़िंदगी को हमने बेहतर बनाना है। और इस सही फ़ैसलों की, बर वक्त फ़ैसलों की जो अहमियत है वो हमें डेफिनेटली हमारा पैनल हमें बताएगा, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि इस अहम और ख़ास मौजू के ऊपर जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ साथ आप CEO आप सर्वलेस टेक्नोलॉजी हैं। इसके साथ साथ जी आप CEO एंड फाइंडर ग्रीन ऐप हैं। वासिफ़ अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहेंगे वासिफ़ साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत महविश, शुक्रिया कैसी हैं आपने आप? हमें ठीक हैं? ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, माहिर तालीम हैं, और डेफिनेटली आज बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करने वाली है बर वक्त फ़ैसलों के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर नीलूफ़र मलिक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर सो साहब मच। हमें ज्वाइन करने का, मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे आज के मौजू के ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी वासिफ़ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बर वक्त फ़ैसलों को आप कैसे देख रहे हैं आज के दौर के अंदर, आज के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, बहुत शुक्रिया आपको आप इनवाइट करने का। अच्छा, बर वक्त फ़ैसले, मैं इस चीज़ से उसे ताबीर दूंगा कि जी मंजिल का तयन जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्द आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मंजिल का तयन आपको एक्चुअली रास्तों की तयन में हेल्प करता है। ठीक है। तो बर वक्त फ़ैसले को अगर हम देखें तो फ़ैसले भी दो तरह के होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जज्बाती फ़ैसले जो कि काश में ना ले जाएं आपको,
تو فیصلے آپ کے پاس ہوتے ہیں دو طرح کے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے بنیادی کلاسیفیکیشن میں دیکھیں تو ایک ہوتا ہے پازیٹیو اور ایک نیگیٹو فیصلہ. پھر اگین ڈیفینیشن اگر ہم اس کی دیکھیں, پازیٹیو فیصلہ کون سا ہے؟ جس سے کسی کو یا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. پازیٹیو فیصلہ ہو گیا. اچھا, جس سے کسی کو یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا اس کے کچھ بھی نہیں ہو رہا, دیٹ ڈز مین کہ وہ نیگیٹو فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پازیٹیو فیصلے میں ایز این انٹرپرینور اگر آپ کو بتاؤں تو میرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے. انٹرپرینور جو ہیں وہ فیصلے بہت جلدی لیتے ہیں. اچھا. مطلب فائر فاسٹ اف نیڈیڈ, لائک ٹھیک ہے. تو اسے حضرت علامہ محمد اقبال کی ایک شعر سے اگر میں اسے تعبیر دوں تو یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام. تو یہ ہے کہ جو فیصلہ لینا ہے جلد لیں, اور میرا خیال ہے کہ عشق سے لیں آپ. صحیح. مطلب جس چیز کا عشق سوار ہو جائے آپ کے لیے اس چیز کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. پروفیسر صاحب, آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہیں گے. بر وقت فیصلوں کی اہمیت کو اس وقت دور حاضر کے اگر تقاضوں کو مد نظر رکھے تو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. اور بڑا اچھا ٹاپک کہ بر وقت فیصلے, اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ جو سم ٹائم بر وقت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ آپ کو منزل کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک بینگ مدر زیادہ سٹارٹ کروں گی اپنی بات کو, ایجوکیشنسٹ تو ماشاءاللہ میں ہوں, آنر ٹو بی, لیکن اس میں دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اب تو وہ وقت ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں پہنچے ہیں تو ہم ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اب آپ کو ڈے ون سے اپنے بچے کے لیے ایک ڈیسیجن لینے ہیں کہ اس کو آپ کس ڈائریکشن میں, کس میں دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور دور حاضر کے کیا تقاضے ہیں جس کے اوپر ہم اس کے لیے بہتر ڈیسیجنز کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طریقے کے ساتھ جو ہوتا ہے جب کریئر بلڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں اس کا بہت ایک اہمیت ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ابھی پہلے ایک ٹپیکل لائنز ہوتی تھیں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اور ٹیچر, مطلب 2-3 ہمارے پاس فیلڈز ہوتی تھیں. لیکن اس وقت اللہ کا شکر ہے, میں سوچتی ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی, گلوبلی اور پاکستان کے اندر بھی, میں تو کیونکہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اتنی واسٹ ایک فیلڈ بچوں کے پاس آ چکی ہے کہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اسسٹنس کی, بہت زیادہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, کہ بر وقت فیصلے سے کس طریقے کے ساتھ ایک اچھی اورینٹیشن کے ساتھ آپ ایک سکسیسفل لائف کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں اب ہمارا بینگ ٹیچر, بینگ مدر بھی رول بڑھ گیا ہے, اور بچوں کے لیے بھی ایک بہت ایک جس کو کہتے ہیں کہ چیلنجنگ ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہے. لیکن شکر الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ اتنی اویئرنیس اور اتنی زبردست وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان ٹائم وہ چیزیں آپ ان تک ایکسیس آپ کا ہو گیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کو جج کر سکتے ہیں بر وقت کہ آپ کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں, کون سے ڈیسیجنز بہتر ہیں, اور بر وقت فیصلے سے آپ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بہتر اپنے لیے مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. واصف صاحب, اگر ہم بر وقت درست فیصلہ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کا وہ ایک کامیاب ترین لمحہ اور مرحلہ کہلایا جاتا ہے. تو کیا آج کی جنریشن کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بر وقت فیصلہ کرنے کے لائق ہیں, یا بھی ان کی کاؤنسلنگ, ان کی پرورش ایسی ہونی چاہیے؟ اچھا, میری رائے اس میں یہ ہے کہ فیصلے آپ کی پرورش خود کرتے ہیں. مطلب لیٹ دیم ڈیسائیڈ. مطلب میں جس نظریے کے یا جس سوچ کے خلاف ہوں تھوڑا, مطلب میری جو رائے ہے وہ یہ ہے, ایک اگر اس کی مثال دیکھیں, آپ ایک ٹرین میں سوار ہوں مثال کے طور پہ ٹرین, اور وہ ٹرین چلتے ہوئے 2 گھنٹے ہو جائیں, 2 گھنٹے گزر جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سفر کا فائدہ نہیں ہے. اسی کو تھوڑا بڑھائیں, اگر ہم مثال کے طور پہ وہ 2 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے گزر جائیں اور آپ اس سفر میں 2 دن گزر جائیں, 2 ہفتے, 2 مہینے گزر جائیں, تو یہ بڑا ہی خطرناک سوچ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو مطلب ایک المیہ ہے وہ یہ ہے, ہمیں 16 سال گزر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے, ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتہ ہوتا, ہمیں اس فیصلے کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں نہیں کر پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارے گولز کیا ہیں. تو جو سمجھ آتا ہے, جو بچے کو سمجھ آ رہا ہے, لیٹ ہم ڈیسائیڈ. اگر وہ کہتا ہے کہ جی آئی نیڈ ٹو ہیو بزنس, لیٹ ہم ڈو. اف ہی نیڈ ٹو ہیو, نہیں جی میں نے پڑھنا ہے, لیٹ ہم اسٹڈی. تو جتنے جلدی فیصلے لیں گے اتنا جلدی فیل ہوں گے, پاس ہوں گے, فیل ہوں گے. میں مطلب ایک انور مسعود صاحب کی ایک اگر نظم کوٹ کروں, مجھے شاعری سے ایکچولی لگاؤ تھوڑا زیادہ ہے, تو میں ان کی
تو ایک بڑا پیارا درس دیا انہوں نے. اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ وہ کیما بوٹی بوٹی کیما مڑ بوٹی دا کیما, مطلب پنجابی اگر انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, انہوں نے کہا جی دائروں میں گھومنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں کٹتے. فاصلے نہیں کٹتے. تو بڑی پیاری انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا جی ایک اچھی سی بوٹی ہوتی ہے, اسے آپ کیما بنا دیتے ہیں, دوبارہ کوفتے کی شکل میں ایک بوٹی بن جاتی ہے, تو آپ وہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی تعبیر یہ تھی کہ دائروں میں گھومنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں لیکن فاصلے نہیں کٹتے. تو وہ کئی مرتبہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ شاید ایک دائرے میں گھوم رہا ہے, لیٹ ہم پلے ان اٹ, تاکہ وہ جلد از جلد اسے پتہ چل جائے اچھا اے بی سی ڈی ای ایف ان راستوں پہ فیلئر ہے. اچھا واصف صاحب, کہیں ابھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے یا دیکھنے آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا, محسوس بھی کیا ہوگا کہ آج بھی والدین ایک دکھاوا یا دیکھی ہوئی چیزیں کہ فلاں چچے کا بیٹا, کزن کا بیٹا یا میرے پڑوسی یا دوست کا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وکیل ہے, تو میرے بیٹے نے بھی یہی کرنا ہے. اب اس کا بچے کے اندر کوئی اور صلاحیتیں ہوں گی, وہ کوئی اور ڈیسیجن کرنا چاہتا ہوگا, اور فیصلہ لینا چاہتا ہوگا, اس کو فیصلہ لینے نہیں دیا جاتا, تو کس طرح وہ آگے بڑھے گا پھر؟ اچھا نہیں, یہ المیہ ہے اور یہ حقیقت ہے, اگر میں کہوں تو بہت بڑی حقیقت ہے. مطلب ابھی بھی یہ ہے. میں بالکل, میں ایز اے ٹیچر اگر آپ کو بتاؤں, الحمدللہ میں 2002 سے پڑھا بھی رہا ہوں. زبردست. تو یہ ہے ایز اے ٹیچر اگر میں بتاؤں تو میں نے میرا خیال ہے متعدد اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ جب کی تو مجھے ان کے گھر جا کے سمجھانا پڑا, بتانا پڑا کہ جس طرف خود سے جانا چاہ رہا ہے, شوق سے جانا چاہ رہا ہے, وہاں پہ یہ لیڈ کرے گا. بالکل ایسے. اور جہاں پہ خود سے نہیں جانا چاہ رہا وہاں پہ پھر پراپر لیڈرشپ دیں اسے, کاؤنسلنگ پوری دیں. اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے, شوق یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بنیں, لیکن شاید ہم خود نہیں بنے ہوتے, معذرت میں حقیقت بتا رہا ہوں میں, تو ہم خود چونکہ بنے نہیں ہوتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اس مقام تک جانا چاہیے جو ہمیں اچھا لگتا ہے, اور وہ اچھا لگتا ہے وہ مقام کے لیے لیڈرشپ اگر آپ کو نہ مل رہی ہو تو پھر بچہ خود سے لیڈ نہیں کر پاتا. تو یہ فیصلے مطلب اگر پیرنٹس خود سے لینا چاہیں لے بھی سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے اگر پراپر جگہ وہ اس کا راستے کا تعین ہے تو, مطلب مثال کے طور پہ اگر یہاں سے آپ نے جگلوٹ جانا ہے اور آپ کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, لیکن یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آئی ہیو ٹو ریچ جگلوٹ, دیٹ ڈز مین کہ پھر آپ کہیں نہ کہیں راستے میں گم ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. پروفیسر صاحب, اگر ہم بچے کو بر وقت فیصلہ نہیں کرنے دیں گے, اس کی جیسے ایجوکیشن کی ابھی بات چل رہی ہے, تو جیسے میں نے بات کی کہ موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے بچے نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, ایئر فورس میں جانا ہے, اس کے پوری لائف کا سرکل وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں. بچے کو سوچنے سمجھنے کی یا ڈیسیجن لینے کا جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملتا. اگر وہ اپنی خیال کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں, میرا یہ شوق ہے, اس کو ڈانٹ ٹپٹ کے یا اپنی وہ خواہشات کو ایک ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے. تو کس طرح پھر ہم اپنے آج کے نوجوان پہ یا آج کی یوتھ پہ ہم یہ امید رکھیں کہ وہ بر وقت فیصلے کر سکتے ہیں, کانفیڈنٹلی وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ بالکل, جو بڑا ہی اچھا اور بڑا زبردست کویشچن آپ نے کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ نیڈ آف دی ڈے جس کو کہہ لیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اللہ کا شکر ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عمر گزری ہے ایسی دشت کے سیاحی میں کہ عرصہ کہہ لیں کہ مور دین 20 ایئرز میں ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہوں, تو ایک اسکول بھی رن کرتی ہوں ساتھ میں. اچھا, اس میں یقین کریں پیرنٹس میرے پاس بچے مطلب اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, خصوصاً وہ ہائر اس میں کلاسز کے 9th 10th کے یا اس طرح سے کہ جی اس بچے کو آپ کہیں گی تو یہ مانے گا کہ یہ ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری, چونکہ بر وقت فیصلوں کی ہم بات کریں جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں, لیکن بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سب سے دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ بر وقت فیصلوں کی افادیت. ناظرین, نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم بر وقت ایک صحیح ٹائم پہ ڈیسیجن کرتے ہیں, فیصلہ لیتے ہیں, تو وہ ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے, ہمیں بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا فیصلہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں لیا, یعنی بر وقت آپ نے کوئی فیصلہ, کوئی ڈیسیجن نہیں لیا, تو وہ آپ کو لاکھوں کا نقصان بھی کروا سکتا ہے, آپ کی زندگی کو ناکام بھی
बना सकता है, इसलिए सोच समझ कर टाइम पे लिए गए डिसीजन ही हमें ज़िंदगी में कामयाब कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि आप बयान फरमाए थे कि कुछ वालिदैन आपके पास आते हैं कि टीचर की बात मान जाएंगे, बच्चे को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी बात वो नहीं सुन रहा। कंटिन्यू कीजिए। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है और अच्छे पढ़े लिखे, ये भी नहीं कि इस तरह से वो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और कि आप कहेंगी तो यह मान जाएगा कि इसको हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इस तरह से। तो मैं सम टाइम उन्हें कहती हूँ कि चले मुझे थोड़ा टाइम दें। उस बच्चे के साथ जब मैं डायरेक्ट कुछ डिस्कस करती हूँ या उसकी थोड़ी सी इस तरह से, तो यकीन करें उसकी काउंसलिंग करने के बाद मुझे उसका एप्टीट्यूड्स कुछ डिफरेंट जब नज़र आता है तो मैं पेरेंट्स को अक्सर कह रही होती हूँ कि हमें अब वो टिपिकल ट्रेडिशनल पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए कि मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स ने कहा जी कि डे वन पे वक्त के तकाज़े कुछ और हैं कि ये बनना है, तो आप तो हो सकता है कि अगर आप उसकी पसंद की फील्ड में उसको डिसीजन लेने दें तो वो शायद अच्छा एक डिसीजन अपने लिए ले सकता है। अच्छा, अभी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, आई एम वेरी ब्लेस्ड मदर इन दिस सेंस कि माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत एक जिसको कहते हैं ना, मैं मुझे लगता है वो मेरा मेडल है और मेरी अचीवमेंट माशाल्लाह। तो लेकिन मैं अभी ये सोचती हूँ कि उसने टॉप किया एफएससी में, प्री मेडिकल में और इस तरीके के साथ, और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे माशाल्लाह। अभी उन्होंने ऑटोमेटिकली सोचा कि ये प्री मेडिकल में एक बच्चे ने मार्क्स लिए हैं तो उसने डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। लेकिन उसने जब मेरे साथ डिस्कस किया, जैसे बच्चे ज़रा माओं के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उसने कहा कि अम्मी क्या ज़रूरी है कि मैं अगर मार्क्स मैंने लिए हैं तो मैं डॉक्टर ही बनूँ? तो मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? उसने कहा कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बनूंगा। क्या बात है। तो अच्छा, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरे साथ भी यही, क्योंकि मेरे फादर यही चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कहा बाबू मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, ट्राई करूंगी, बट वो जो एक अच्छे लेवल की चीज़ होती है कि जब अच्छा आपको डॉक्टर मिल सकता है, मैं वो नहीं बन पाऊंगी। आपकी खुशी की खातिर मैं ये चीज़ें करूंगी। तो बेटा आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन ये था कि वो बर वक्त समझ गए, बर वक्त फैसला कर लिया उन्होंने मुझे मेरा डिसीजन करने। तो बिल्कुल ऐसा ही उसने भी प्रूव किया माशाल्लाह। और मैंने मेरे ख्याल में पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि इस तरह से जब वो गया आर्मी में और काकूल में उसकी हुई ट्रेनिंग, तो उसमें सोर्ड ऑफ ऑनर लिया उसने। तो हम उस दिन वो प्राउड पेरेंट्स फील करते थे कि, और मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को या जो भी अब अल्लाह का शुक्र है, तो मैं सब पेरेंट्स को ये मिसाल देती हूँ कि बच्चे को उसके मुताबिक जाने दें, डिसीजन खुद लेने दें तो वो अप्रूव करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ बाकी स्टूडेंट्स बच्चे को मैदान तो दे, रास्ता तो दे डिसीजन लेने का, खेलने का। जब तक हम उसको आगे नहीं आने देंगे किस तरह से? और ये भी मैं आपको बताऊं, इसका दूसरा पहलू भी कि जैसे आप बरवक्त या अच्छे फैसले जो हम बात कर रहे होते हैं, तो लेकिन उसमें ये होता है कि अगर हम इजाज़त नहीं देते तो उतनी ही वो बच्चा जो है, मैं सोचती हूँ कि सम टाइम उतना ग्रो नहीं कर रहा होता, उतना मेंटली वो पीसफुल या सेटिस्फाई नहीं होता अपनी वो शायद माँ बाप को खुश करने के लिए जॉब्स में चले भी जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी वो अपने आप को उसमें मिसफिट समझ रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये दौर ऐसा है कि जिसमें हमें डिसीजन बर वक्त ना सिर्फ खुद लेने का वो होना चाहिए, बल्कि बच्चों में को हेल्प करना चाहिए कि आप अपने लिए जो भी फैसले लें उनको लॉजिकली लें, लेकिन बर वक्त जो फैसले होते हैं वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली। वासिफ साहब, एजुकेशन के साथ, तालीम और तरबियत के साथ अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो इसमें भी बर वक्त लिया हुआ फैसला आपको कामयाब भी कर सकता है और नाकाम भी कर सकता है। ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना जो आपने बात की है, अक्सर व बेशतर हमें कुछ फ़ैसले जो हैं उसमें हम ऑप्शंस रख देते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे हम ऑप्शन ए अगर ऐसा हो गया वेल इनफ, ये ना हुआ तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कुछ बैकअप्स मौजूद होते हैं। बैकअप्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेरा कहना इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास बैकअप मौजूद हो ना, तो आप ऑप्शन ए के लिए उस दिलो जान से मेहनत नहीं कर पाते। मतलब जो ऑलवेज हिट फॉर द मून, आप वो टारगेट रखें बर वक्त। अगर मुश्किल बड़ा फैसला लेना पड़े तो ऑलवेज हिट फॉर द मून। इवन इफ यू फेल यू विल स्टैंड अमंग स्टार्स। आप गिरेंगे भी तो सितारों में खड़े होंगे कहीं ना कहीं। क्या बात है, एग्जैक्टली। तो वो ये है कि राइट टाइम पे बर वक्त फैसला लें, लेकिन लें बड़ा और बेहतर। और पूरी एनर्जी उसी के लिए लगा दें, रादर देन कभी, मतलब मैं अगर यूथ के लिए कहूँ तो आप ऑप्शन बी और सी को ना सोचें। सही। क्योंकि ऑप्शन बी और सी आपका जो वो ऑप्शन ए फैसला है ना, उसको कमजोर कर देगा। कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं। तो इस वक्त अगर हम अपने यूथ की, नौजवानों की बात करते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म
شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی ملے, لیکن شارٹ کٹ کے ذریعے محنت نہیں کرنا چاہتے, یا ان میں وہی پاور نہیں ہے ڈیسیجن لینے کی, یا جو پرابلمز ہیں, جو نقصانات ہیں, ان کو فیس کرنے کی ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے. ایکچولی ہمارے ہاں ماحول نہیں بن پایا اب اس چیز کا. مطلب آپ ماشاءاللہ ایک ایفرٹ کر رہی ہیں, بہت اچھی ایفرٹ کر رہی ہیں. آج کا پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, جو لوگ شیئر کر رہے ہوں گے, انہیں یقیناً ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہوگا جنہوں نے بر وقت ڈیسیژن لیا تھا, اور آج الحمدللہ وہ اس فیصلے پہ فخر کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو مطلب اگر جیسا میم نے کیس اسٹڈی شیئر کی, میں اگر اپنی کیس اسٹڈی شیئر کروں تو میں نے 2012 میں ایک ڈیسیژن لیا تھا. دیٹ واز کہ آئی واز ڈوئنگ اے جاب, اینڈ میں ایک بڑی کمپنی کے لیے سافٹ ویئرز بنا رہا تھا. تو میرے استاد نے مجھے پنگ کیا, ہی سیڈ کہ کیا کریں. میں نے کہا جی امریکہ کی کمپنی کے لیے ہم ایک کام بڑا سارا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح بات سے بات نکلی, اور میں نے کہا تعلیمی نظام ہمارے ملک کا بہت خراب ہے. ان کا ایک لفظ تھا جس نے میرا اس وقت ایک فیصلہ بنا دیا. وہ کیا تھا, انہوں نے کہا یار آپ ہمارے پاکستان کے نظام پہ کیسے بات کر سکتے ہیں. ایون آئی واز پاکستانی. میں نے کہا جی آپ کا نظام, انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے اسکالرشپ لی, آپ نے تعلیم حاصل کی, یو آر سرونگ اندر نیشن. آپ کی جب پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت, تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ٹوک اے ڈیسیژن, اور میں نے اس وقت فیصلہ لیا کہ انشاءاللہ میں ملک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, شاید اگر آپ دیکھیں کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ گرین ایپ لانچ ہوگی جو کہ پاکستان کو انٹرنیٹ سے بھی انڈیپینڈنٹ کر دے گی, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, وہ 12 سال پہلے فیصلہ لینا ایک چیلنج تھا. بالکل ایسے. اچھا اس وقت فیصلہ لیا, پھر جب فیصلہ آپ لیتے ہیں, اب یہ بھی ایک یوتھ کے لیے خاص طور پہ ایک لرننگ ہے, جب آپ فیصلہ لیتے ہیں اس وقت مشورے بہت آتے ہیں. تو اس وقت بہت مشورے آئے, مشورے کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے, آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا, اور شاید یہ اگر فیل ہوگے تو کیا ہوگا. مطلب اس طرح کے مشورے, سوالات اتنے زیادہ تھے زندگی میں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اگر میں ناکام ہو گیا یا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, ہم اس ڈر سے بھی فیصلہ نہیں کر پاتے. یہ بالکل حقیقت ہے, یہ بالکل بہت بڑی حقیقت ہے. تو وہ یہی کہ اگر آپ جو سارے مشورے آپ کو آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ اگر نہ بادر کریں, نہ سنیں, تو وہ بہتر ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. بی فوکس آن دا تھنگ یو ہیو ڈیسائیڈڈ. ایگزیکٹلی. اور ونس آپ اس پہ لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے راستے بن جاتے ہیں, سم ہاؤ آپ اچیو کر لیتے ہیں چیزوں کو. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ ڈر کی وجہ سے, خوف, ناکامی کے ڈر کی وجہ سے, یا لوگوں کی ڈفرینٹ مشوروں کی, ڈفرینٹ تجربات کی وجہ سے بھی ہم ڈیسیجن نہیں لے پاتے, فیصلہ نہیں کر پاتے, اور صحیح درست فیصلہ نہیں کر پاتے. جب تک ہم فیصلہ کریں گے نہیں, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہم سیکھیں گے کیسے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ظاہری بات ہے, رسک تو ہوتا ہے, اور چیلنجز تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں ضرور ان کو نہ صرف فیس کرنا چاہیے بلکہ زندگی نام ہی چیلنجز کا ہے. اور ایک قدم کے بعد وہ جیسے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, تو مشکلات کے بعد ہی تو آسانی آتی ہے. جب تک ہم مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے آسانی کیسے آئے گی؟ ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ مشکلات میں سے گزر کے کچھ وہ گین کرتے ہیں, کچھ اچھے ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو, بلکہ میں کہتی ہوں جو سب سے بڑا ایک فیصلہ ساز کہہ لیں, یا وہ ذات تو خدا کی ذات ہے. ہم اس پہ بالکل بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں وہ عقل بھی دی ہے, شعور بھی دی ہے کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ اپنے لیے کیا چیز منتخب کرنی ہے. ابھی میں تھوڑی سی آپ سے اسی چیز میں ایڈ کروں گی بحیثیت قوم بھی, اپنی نیشن کے بھی, کہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑے اچھے رہنما ملے, قائد اعظم علامہ اقبال اور اس طرح سے اکابرین, جنہوں نے ہمارے لیے ملک کی ایک اورینٹیشن اور اس طرح سے, ورنہ ہم انگریزوں کے ساتھ رہ رہے تھے اور اس طرح سے سارا کچھ تھا. اور لیکن یہ ہے کہ ایک تھا کہ جی ملک حاصل کرنا ہے, ہم نے بر وقت فیصلہ کیا, پھر اس کے پیچھے ہماری پوری قوم نے اس کی جد و جہد کی, سب کچھ تھا. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پھر بہت سارے غلط فیصلوں ہی نے ہمیں نقصان بھی پہنچا دیا. میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہتی کہ وہ آج سے 74 سال پہلے کا لیا ہوا بر وقت فیصلہ جس نے ہمیں ہمارا ملک دیا, آج ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم بر وقت صحیح ڈیسیجن نہیں لے بالکل. اور میں یقین کریں اتنا دکھ محسوس کرتی ہوں, اور مجھے بہت جگہوں پہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں جیسے کہہ لیں کہ جی پالیٹکس ڈسکس نہیں کرنی, ہمیں مذہب ڈسکس نہیں کرنا. میں کہتی ہوں نہیں, ہم نے یہ غلط کیا. کہتے ہیں نا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ہم اپنے جنریشنز کو کیوں نہ بتائیں, ہم کیوں نہ ڈسکس کریں, تو کیوں نہ انہیں وہ شعور دیں کہ ہمیں اپنے ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے. اچھا, ہم نے مذہب کو بڑا تلخ کر کے ان کو پیش کر دیا, سیاست کو ایک عجیب روپ رنگ دے کے پیش کر دیا ہے, تو وہ اس طرف آنے ہی نہیں چاہتے, سننے ہی نہیں چاہتے. بالکل, بلکہ مطلب پالیٹکس کو ایک اتنا ایک ارگ دے دیا گیا کہ جیسے, جبکہ یہ تو خدمت خلق ہے.
بالکل ایگزیکٹلی ہاں۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں یہ ایک وقت ہے اور بہت زبردست میں سمجھتی ہوں یہ فورم ہے کہ جس میں ہم آ کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر یہ ضرور ڈسکس کریں اور ان کو ایک اچھا فیصلے پہ اچھی اس پہ. اب دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ بینگ مدر بینگ ٹیچر بینگ ایک پاکستانی بلکہ میں کہوں گی ابو آل میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو بھی یہ شعور دوں کہ اپنے ملک کے لیے حصہ ڈالیں, کا فرض بنتا ہے. اور حصہ بریک ڈالیں. کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ اس پہ ہم سب کی ذمہ داری, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم گھر سے اپنی فیملی سے آغاز کریں, سب کو شعور ہو, سب کی اصلاح ہو, جو ہم بر وقت فیصلے کی بات کریں. بریک کے بعد اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, بر وقت فیصلوں کی افادیت. یہ کہہ رہے ناظرین, اگر ہم بر وقت فیصلے لیں اور صحیح فیصلے لینے کی ہمارے اندر طاقت آ جائے, صحیح ڈیسیجن کرنا ہم شروع کر دیں, تو ہماری زندگی کے کافی سارے پرابلمز جو ہیں وہ ان کو ہم حل کر سکتے ہیں, ان کے سلوشنز ہم نکال سکتے ہیں. لیکن ڈیسیجن لینے کی ہم ہمت تو لائیں, پاور تو اپنے اندر لائیں, کوشش تو کریں. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو کوشش کرنا, ڈرے نہیں کہ آپ کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے. نہیں, اگر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, غلط فیصلوں سے ہی ہم سیکھیں گے. جب تک فیصلے لیں گے نہیں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہو سکتا تھا یا یہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا تھا. تو آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لائیو کال کیجیے, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر نیلوفر ملک صاحبہ, ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ گھر کے اندر, گھر کے لوگوں سے, گھر کے انوائرمنٹ سے یہ ڈیسیجن کے جو بر وقت فیصلوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا آغاز ہونا چاہیے. کنٹینیو کیجیے. جی جی بالکل. اچھا, ابھی بڑا اچھا انہوں نے بھی جس طرح سے بہت اچھی وہ کوٹ کی, کچھ اشعار اور اس طرح سے, تو مجھے اپنی نانی دادیوں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ویلے دی نماز سے ویلے دیاں ٹکرا. تو وہ مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ کتنا اچھا ایک چھوٹے سے اس پہ وہ سمو دیا انہوں نے کہ بھئی اگر ہم بر وقت کوئی اپنے کر لیتے ہیں فیصلے کہہ لیں یا یہ تو چیزیں, تو وہ کس حد تک ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس طریقے کے ساتھ میں نے ابھی کریئر بلڈنگ کا آپ کو کہا, اپنی نیشن بلڈنگ کے بارے میں جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی, تو بالکل اسی طرح سے دیکھیں اگر ہم بینگس اپنے معاشرتی وہ دیکھیں تو ابھی ہم بچیوں کی جیسے شادیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کے اور اس طریقے کے ساتھ گھریلو زندگیوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, تو بلکہ میں اس پر بھی تھوڑی سی ضرور بات کروں گی کہ ہم لوگ اکثر یہ بھی امپوز کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار اسی طرح سے بچوں کو بھی, ایون اب بیٹیوں کو دیا. میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی ماشاءاللہ بیٹیوں سے پورا پوچھا جاتا ہے اور سارا کچھ ان کی زندگی ہے, انہوں نے گزارنی ہے. اور اس طرح سے تو میں ریکویسٹ کروں گی پیرنٹس کو یا اس طریقے کے ساتھ جب بر وقت فیصلوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں یا اچھے فیصلوں کی, تو آپ اس میں اپنے بچوں کو ضرور شامل کریں. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہی انہی کے لیے ہیں, لیکن ہم انہی سے ان کو دور کر کے اپنے بڑا پن دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بزرگ ہیں اور ہمیں جو فیصلہ آپ کے لیے کرنا ہے آپ کو وہی شاید اچھا ہے اور آپ اسی کو فالو کریں. اور یہ وہ اس طرح سے مان لیا, ہم اللہ کا شکر ہے ہماری معاشرتی اتنی اچھی وہ ایک بانڈنگ یا بھی ہمارے فیملی سسٹمز ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اوبے کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, شکر الحمدللہ تابعدار ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں, ہم بزرگوں کو بھی میں سوچتی ہوں کہ بینگ سینئر جنریشن میں ضرور ایک میسج کنوے کروں گی کہ ہمیں بھی اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے وہ بہت تھوڑا سا پازیٹیولی کرنا چاہیے کہ ہم اچھے فیصلے, بر وقت فیصلے, ان میں اپنے بچوں کو ضرور اہمیت دیں جن کے بارے میں ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید اللہ کا شکر ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ اتنا ویژن, اتنا
اب آج کی جنریشن اتنی اچھی، وہ میں سوچتی ہوں سوچ خود اپنی بھی ان کی ہوتی ہے، یا اتنی اچھی باتیں ان سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں آپ کو کہ آپ اگر ان کو اس میں شامل کرتے ہیں تو یقین کریں مجھے سم ٹائم ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. تو پھر کیوں نہ ہم اس طرح کی کچھ اپنے انوائرمنٹ فیملی کا رکھیں کہ جس میں مل جل کے فیصلے کریں، بر وقت فیصلے کریں. واسف صاحب یہ واقعی بات نیلوفر صاحبہ نے بہت اچھی کی کہ اگر ہم کسی بچے سے کوئی بات سنتے ہیں یا کسی نوجوان سے اس کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنے کا، ڈیسیجن کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو واقعی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہم نے نہیں سوچی ہوتی، جو بڑے نہیں سوچتے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو، جو نوجوان ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس کو یہ حوصلہ یا اس کو یہ ڈیسیجن میکنگ پاور دینی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا، اس کا ہونا ایکچولی یہ چاہیے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ ہونی چاہیے. بالکل ایسے. مطلب آپ ٹریننگ کے لیے بے شک آپ اس کا کوئی سلیبس نہ ڈیفائن کریں، انہیں کیس سٹڈیز دکھائیں. بالکل ایسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے اگر ہم انٹرنیشنل نہ بھی جائیں، پاکستان کے بہت سے آپ کو لوگ، کامیاب لوگ جو ہیں، وہ کامیاب اور ناکام دونوں، آپ ان کے کیس سٹڈیز جو ہیں وہ ان کے سامنے پریزنٹ کریں اسکولز میں. اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں ان میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ انٹرپرینورشپ یا کاروبار وہ شخص پڑھا رہا ہوتا ہے جو خود جاب کر رہا ہوتا ہے. خود جاب ایسے تو وہ پھر ایک افادیت ہوتی نہیں اس میں، مطلب ایک تاثیر نہیں رہ جاتی. تو ایک تو یہ کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ڈیسیجن لینے ہیں تو آپ لوگوں کی کیس سٹڈیز سے سیکھیں اور ان کی بیس پہ آپ اپنے جو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے وہ پرکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی مواد موجود ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. وہ آپ کو انیبل کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی مواد ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جب ہم فیصلوں کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے کہا کہ لوگ مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، جن کے تجربات نہیں ہیں، جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی انوالومنٹ پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جو صلاحیت ہے، جو اپنے فیصلے ہیں، اس پہ ہم قائم نہیں رہتے. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. ہم ہر چیز کا ایک معیار دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کا معیار ہے، کھانی ہے، اس کا معیار ہے، لباس پہننا ہے، اس کا ایک معیار ہے. فیصلے کا بھی نا، مطلب میں اگر یوتھ کو کوئی چیز تاکید کروں گا تو وہ یہ ہے، فیصلہ لینے کا ایک معیار جو ہے نا، اس کے ساتھ آپ مشورے کا بھی معیار رکھیں. صحیح. آپ جو ہے وہ اگر لوہار سے جا کے سونے کی کوئی چیز بنوائیں گے تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ کار کچھ اور ہوگا. تو اس لیے اپنے فیصلے میں اگر آپ نے مشورہ لینا ہے نا، آپ یقیناً قدر کریں ہر کسی کی اوپینین کی، لیکن مشورے میں اہمیت اس فیصلے کو دیں، اس مشورے کو دیں جو کہ ریلیونٹ ہے، مور ریلیونٹ، جس کا معیار آپ کو نظر آ رہا ہو. پروفیسر ڈاکٹر نیلوفر صاحبہ، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیسیجن لینے میں یا فیصلہ کرنے میں کمزور ہیں، اس طرح نہیں فیصلہ کر پا رہے یا اپنے فیصلہ لینے سے ڈر رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ ہم اتنا تو فیصلہ کر لیں کہ جس بندے کی ہم رائے لینے جا رہے ہیں، جس سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں صحیح گائیڈ کرے گا، ہمارے متعلق وہ صحیح فیصلہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا مشکل جس کو کہتے ہیں نا کویسچن بھی ہے، اور اس کا آنسر ہم بالکل ایک ٹپیکل یا وہ بالکل وہ نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کا رول کوئی ہم لا نہیں سکتے کہ کوئی دوسرے اینڈ پر آپ کو کیسا مشورہ دے رہا ہے یا اس طریقے کے ساتھ. لیکن پھر بھی میرے خیال میں آپ کی اپنی ایک اسیسمنٹ ضرور ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، کون اس طرح سے. لیکن میں مشورہ یہ دوں گی، یا ابھی جس طریقے کے ساتھ ایک سنسیئرلی، کہ آپ سنیں سب کو. مطلب میں یہ سوچتی ہوں، میں ہمیشہ ایگزیکٹلی میں اپنی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ہے میں اس طرح سے ہوں تھوڑی سی کہ میں سنتی ہوں سب کو، ہر طرح سے، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو. اچھا، انفارچونیٹلی آج کل تو ہم کسی کی سننا بھی نہیں چاہتے، ہم سنانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. لیکن مطلب میں اسی لیے یہ بات کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ اس چیز کو کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو میں اس طرح سے سوچتی ہوں کہ آپ سنیں سب کی، لیکن اس کے بعد اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کر رہی ہے، آپ کو کیا چیز حقیقت میں آپ کی ذات کے لیے کیا چیز بہتر ہے، یا اورینٹیشن کون سی. تو پھر اس میں سے آپ اپنا بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. مطلب ہوتا ہے نا، ایک آپ اکیلے کچھ سوچ رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ تو کسی چیز پر پہنچ نہیں رہے ہوتے. تو سم ٹائم آپ اپنے کسی بہن بھائی، کسی دوست، کسی اس طریقے کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یقین کریں، میں بلکہ کئی دفعہ میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ ہم کئی دفعہ ڈگریوں میں عقل کو اور شعور کو تول رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے یا ان سے اتنا کچھ گین کیا ہے
کہ مطلب ایک تندور پہ بیٹھی ہوئی جو ایک وہ آپ کی ماسی ہے نا، وہ بھی ایسی ایسی وہ دانشور اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں سم ٹائم، اللہ کا شکر ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس طریقے کے ساتھ آپ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے یا دینے والا مل جاتا ہے، اور وہ مشورہ اگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ سوچتے ہیں کہ آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کرتے ہیں اور کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ خود اپنا ایک سیلف ایویلیویشن کہہ لیں یا ایک اپنی جو ہوتی ہے آپ کی، اس کو ضرور ساتھ رکھیں کہ آپ کے لیے یہ چیز کس حد تک بہتر ہوگی، کس حد تک کیونکہ اللہ سوٹ پاک نے کرے ہر گی آپ انسان کو. کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا کم از کم اس میں تمیز کر سکتا ہے کہ کیا میرے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں اور کیا میرے لیے مجھے نقصان دے سکتی ہیں. واصف صاحب، فیصلے بر وقت فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس وقت معاشرے میں دیکھیں تو ایک بے چینی اور بے سکون سی فضا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. کافی ہمارے معاشرے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان میں اتار چڑھاؤ کافی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لوگ ایکشن کا ریئیکشن بہت جلدی کرتے ہیں، اس جلد بازی فیصلے غصے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اس کا ہماری زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس سے میں نا ریلیٹ کروں گا جو سب سے شروع میں نے ایک بات کی تھی آپ کو، پازیٹیو اور نیگیٹو فیصلے جو ہیں. صحیح. اچھا، فیصلہ ویسے نا جذباتیت میں ہی ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، آپ جو جذباتیت میں فیصلہ لیں گے کچھ نہ کچھ فیلنگز اٹیچ ہوں گی جس فیصلے کے ساتھ، آپ اسی پہ گامزن ہو سکیں گے. ایون کوئی کامیابی کا فیصلہ بھی ہے، اپنی ایموشنز، اپنے جو بھی فیلنگز کے ساتھ آپ لے رہے ہیں تو اس میں. لیکن جو آپ نے اس پہ بات بتائی ہے وہ ہے کہ نیگیٹو فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو اسے پھر کیسے کیٹر کرنا ہے. تو اس میں اگر جو میڈم نیلوفر نے بات کی تھی میں اسے تھوڑا سا اگر موڈیفائی کروں کہ سنیں سب کی، کریں اپنی، لیکن اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ سن کے ان میں تمیز کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ ان میں نہیں کر سکتے جب تک، تو اس وقت تک میں پیرنٹس کو خاص طور پہ اس چیز پہ کنونس کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو آپ نیگیٹیوٹیز نہ سننے دیں. ٹھیک ہے. مطلب اگر جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ویوز ایسی مل سکتی ہیں جو کہ بچے میں نیگیٹیوٹی پھیلا سکے، کیونکہ بچہ نہیں پہچان سکتا کہ اچھا میں نے جو سنا ہے ان میں سے بہتر کون سا تھا. بچہ کنونس ہوتا ہے، ایسے وہ فاسٹ لرنر ہوتا ہے، اسے سیکھنا ہوتا ہے، جو بھی سننا ہے اس نے اس میں سیکھنا ہے. تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں یہ ایکچولی آپ کے معاشرے میں آپ جن لوگوں سے ملیں ان کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ جن لوگوں سے ملیں گے، جن کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، آپ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. ناظرین، اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں تعین کرنا ہے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں، جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں، ہم جس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے کسی اور کو تو نقصان نہیں ہو رہا، کسی اور کی زندگی تو متاثر نہیں ہو رہی ہے. تو صرف فیصلے آپ اپنے لیے نہیں کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں کریں، بلکہ آپ کی جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگ، آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کے ملک ہے، قوم کا ہر فرد ہے. تو آپ کا ایک فیصلہ پورے ملک کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. جس طرح ہم آگے چل کے سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے کہ سیاست میں بھی ڈیفینیٹلی بر وقت لیا ہوا فیصلہ آپ کو نقصان کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور فائدے کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. لیکن صحیح ڈیسیجن کرنا، صحیح فیصلہ لینا، بر وقت فیصلہ لینا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھلائی کا بھی سوچنا ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کا فرض بنتا ہے. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ بر وقت فیصلوں کی افادیت. ناظرین، یقیناً فیصلے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بر وقت کیے ہوئے فیصلے یقیناً ان کی بہت ویلیو، بہت اہمیت ہے ہم سب کی زندگی میں، جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہمارا پینل اسی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر رہے، اسی کے بارے میں ہمیں اویئر کر رہے کہ کس طرح سے ہم بر وقت فیصلے لے سکتے ہیں. صحیح فیصلہ اور صحیح وقت پر کیا ہوا فیصلہ ہی
ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारे मुआशरे को बदल सकता है, हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता कर सकता है। नाज़रीन, आज के मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ एक दफ़ा फिर से करवाते हैं। हमारे साथ हैं जी वासिफ अयूब साहब, उनके साथ है प्रोफेसर डॉक्टर नीलूफर मलिक साहिबा, उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब कॉलम निगार हैं जी ज़मान मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी ज़मान साहब, आज का हमारा मौजू बर वक्त फैसलों की इफादियत पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे बाकी मेहमानों ने बड़े अच्छे ऐसे तरीके से हमें इस पे गाइड करने की कोशिश की, आगे भी इंशाल्लाह हम इनसे जानेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि बर वक्त सही वक्त पर किया हुआ फैसला और इस वक्त दौरे हाजिर की जो कंडीशन है, आप कैसे देख रहे हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरे ख्याल में बर वक्त फैसला सादी जो है, जिसको हम टाइमली डिसीजन भी कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी अफादियत है। और अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सुलह हदैबिया को देख सकते हैं कि सुलह हदैबिया में हजूर ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला लिया था, उस वक्त बाद लोग ये भी सोचते थे कि नहीं, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन किया उसके बाद जब 10,000 का लश्कर निकला और बड़ा पीसफुली जो है मक्का फतह हुआ, और उस फतह को फतह मुबीन भी कहा गया। वो क्या था कि बर वक्त फैसला हुआ और बड़ा हिकमत के साथ फैसला हुआ। एग्जैक्टली। तो फैसलों में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि फैसला करते वक्त बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ उसके पास हिकमत होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए। और जब नॉलेज भी है, विजडम भी है, और फिर हजूर ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फैसला करने वाला जो है वो तालीम याफ्ता ज़्यादा होना चाहिए या तजर्बाकार ज़्यादा होना चाहिए। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि फ़ैसला करने वाला जो है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो वक्त गुजार के बहुत सारे नशेब फराज उसने देखे होते हैं। फैसला साजी में एक मैच्योर शख्स का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वासिफ साहब, वाकई बड़ी खूबसूरत बात ज़मान साहब ने कही, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं हमारे पास आला डिग्रियाँ आ जाए, बड़े से बड़े A+ ग्रेड के हम पीछे भागे, लेकिन तजर्बात के पीछे हम नहीं भाग रहे, क्यों? नहीं, आपने जो बात की वाकई में अलमिया है हमारा, हम डिग्रीज़ के पीछे भागते हैं। और मैं कहूँगा कि जो डिग्रीज़ जो हैं वो आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है। कोई मिसाल के तौर पे आपने 40 कोर्स जो हैं, ये 40 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 4 साल में, तो वो उन सब की एक इवैल्यूएशन है। ठीक है। अब वो आप जैकल ऑफ ऑल नहीं हो सकते, बिकम मास्टर ऑफ वन। जो भी आप बनना चाहते हैं, तो जो आपकी डिग्रीज हैं या डिग्रीज के अंदर ग्रेड्स हैं, वो उन सब का एक मजमुआ है कि आप अंग्रेजी में कैसे हैं, आप केमिस्ट्री में कैसे हैं, आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में कैसे हैं। तो वो उन सब चीज़ों का, हर चीज़ में हर शख्स बेहतर नहीं हो सकता। तो जिस तरह ज़मान साहब ने बात की कि एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है तालीम से भी बढ़कर। बिल्कुल ऐसा ही है। नीलूफर साहिबा, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, डिग्री लेना, एजुकेशन हासिल करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम और तरबियत दोनों ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें तजर्बात भी तो सीखने चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम वो जो बुक्स पढ़ी हैं, यकीनन उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ हो रहा होता है, जो लोगों के रवैये, जो हमने डिसीजन करना है, जो हम काम करने जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मुआशरे में, जो भी बिजनेस है हमारा, जो भी कारोबार है, उसमें तो अपने प्रैक्टिकल रहना ना, तो वो तजर्बात भी बहुत मैटर करते हैं डिसीजंस के साथ साथ। बिल्कुल ऐसा है। और देखिए, अभी बड़ा अच्छा है ये हमारा एक टॉपिक, अब इस तरफ जब हम आए हैं कि कुछ लोग, अगर मैं ये सोचूं तो डिग्री याफ्ता होते हैं और कुछ तालीमी याफ्ता होते हैं। तालीम याफ्ता, सही। अच्छा, अभी यकीन करें, मैं ये बात इस पे बिलीव करती हूँ कि हम बार बार, मैं भी यही बात कहती हूँ कि अकल और शऊर, शेख सादी का भी ये कौल था कि आपका अकल का ताल्लुक बुजुर्गी से नहीं, उम्र से ना आप करें। लेकिन इसमें यह भी है कि हमारी जो डिग्रीज, उनकी वैल्यू एक करियर ओरिएंटेशन कह लें या हमारी जॉब्स के लिए उस तरीके के साथ तो ज़रूर है, लेकिन तालीम एक्चुअली जो है वो तरबियत के साथ मुंसलिक है। और वो अगर आप सोचते हैं कि उस तरीके के साथ है तो फिर आप उससे अफादियत उसकी मौजूद है। इसी तरीके के साथ जो तजर्बे की बात है, वो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जिस तरीके के साथ आप जब उन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारी कठिन चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे
اچھی چیزیں بھی اس طرح سے، تو پھر آپ ایک زیادہ اچھی فیصلہ سازی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ انسان جب تک خود تجربہ نہیں کرتا وہ نہیں سیکھتا. تو اس لیے ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح سے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں دوسروں کے تجربات سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. اور اگر ہم تجربہ کار لوگوں سے یا اپنے کچھ ایکسپیرینس لوگوں سے کسی چیز میں ڈیسیژن میکنگ کے اندر فیصلے کر لیتے ہیں، ان کو انوالو یا ان سے مشورہ، تو میرے خیال میں ہم آدھا فاصلہ طے کر جاتے ہیں. بالکل ایسے اگر وہ آپ کو اچھے سنسیئر کوئی ایسے لوگ اچھے ملتے ہیں کہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. آئی تھنک فیملی سے زیادہ تو کوئی سنسیئر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ماں باپ خاص کر. ایگزیکٹلی. تو بس وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ڈسکشن والا، اور یہ آپ کے گھر کے فیملی انوائرمنٹ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایسا فرینڈلی آپ رکھیں. اب میں یہ بھی ضرور کہوں گی، ایک وقت تھا کہ شاید مجھے لگتا ہے ہم بڑے اوبیڈینٹ، بڑے تابعدار بچوں میں سے تھے، اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اب جو دور ہے، جس طریقے کے ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینڈلی ہیں، امپلائیز کے ساتھ بھی میں بلکہ کہوں گی، سب فیلڈس کی میں بات کر رہی ہوں، تو فرینڈلی انوائرمنٹ میں آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. آپ کی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، پیسفل ہے، ہیپی انوائرمنٹ ہے، تو آپ کی ایفیشنسی ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی آپ کی تھوڑی سی چیزیں آپ لے جاتے ہیں کہ بالکل ڈکٹیٹر بن کے آپ صرف آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، تو اس میں آپ یقین کریں کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں نہیں سوچتی کہ وہ شاید وہ چیزیں آگے جا کے بہت کوئی ہمیں اچھے ریزلٹس دے رہی ہوتی ہیں. تو میں اس لیے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کہ ایکسپیرینس بیسڈ بھی، اور پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود سے یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے. آپ بھی تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر ہم گھر کے ماحول کو فرینڈلی رکھتے ہیں، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے ماحول کو فرینڈلی رکھیں، جہاں پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس جہاں پہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں کے ماحول کو فرینڈلی رکھیں، تو جو ہم فیصلوں کی بات کریں، ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں، ایک دوسرے کو مشورہ دینے کی بات کریں، اس میں کافی حد تک ہمیں آسانی بھی ہوگی، ایک دوسرے کی ہم مدد بھی کر سکتے ہیں، اور مشکلات کا بڑی آسانی سے حل بھی نکل سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو محترمہ نے بات کیا میں اسے ایگری کرتا ہوں اور اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ماحول کو گھر میں بھی یا آفسز میں بھی فرینڈلی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ جیسے ایک کہاوت ہے کہ بچے کو آپ کھانے کو سونے کا نوالا دیں، لیکن جب اس کو آپ نے کچھ سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے، ڈسپلن میں لانا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے شیر کی آنکھ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. نہ کہ آپ اس قدر فرینڈلی ماحول پرووائڈ کر دیں کہ بچہ پھر وہ جو ویسٹرن کا جو ماحول ہے نا اس میں وہ کہے جی میں تو اب آپ کی سنتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو آپ کی مانی نہیں ہے. تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں، اخلاق ان کا کردار سنوارنے کے لیے جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ایک ایجوکیشن دی جاتی ہے، ساتھ ضروری ہے کہ ان کو آپ گھر کے اندر، اداروں میں تو جو تعلیم دی جاتی ہے سو دی جاتی ہے، گھر کے اندر آپ اسلامائزیشن کی جو ان کی سوچ ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہماری قدریں کیا ہیں، ہم نے والدین کی ادب کس طرح کرنا ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے. تو اس سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی، اس سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ناظرین، اگر ہم اپنے گھر کے اندر جو ہم تعلیم و تربیت کی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے والدین کہتے ہیں بچے اسکول چلے گئے بس ہماری ذمہ داری ختم. نہیں، اب بھی ان کی ذمہ داری کا آغاز ہے، یہیں سے ان کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، کیونکہ بچہ گھر سے باہر جانا شروع ہو چکا ہے. آگے چل کے بھی ہم بات کریں گے کس طرح سے مزید ان کی تعلیم و تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور آ سکتی ہے، بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی جو قوت مدافعت ہے ان کی وہ بڑھ سکتی ہے. لیکن بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد اسی ڈسکشن پہ ہم آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا.
नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि बर वक्त फ़ैसलों की अफादियत। यकीनन नाज़रीन, हम हर इंसान जो है, एक नेचर है हमारी कि हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं, फ़ायदे का सोचते हैं, फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे फ़ैसले हैं, टाइमली लिए हुए दुरुस्त फ़ैसले यकीनन हमें कामयाब बना सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी सलाहियतों को उजागर करना होगा, हमें अपने डिसीजंस, अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करनी होगी, तजुर्बात हमें हासिल करने होंगे, तजुर्बात से हमें सीखना होगा और अपने फ़ैसलों की तरफ उसको दुरुस्त बनाने की कोशिश करनी होगी। वासिफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह ज़मान साहब ने इशारा किया है, तरबियत का, तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम तालीम तो हासिल करें, तरबियत भी बच्चों की हो रही है, लेकिन वो जो सीखने का अमल होता है, यानी तालीम को हम हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है, कितना सीखा जा रहा है, कितना अपनाया जा रहा है, कितना उसको साथ लेके चला जा रहा है, ये भी बड़ा मैटर करता है। जी बिल्कुल। जो अल्फाज में असर उस वक्त होता है जब सच्चे हों, सच्चे अल्फाज में असर होता है, सच्ची कहानियाँ बिकती हैं। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एक प्यारा एक कॉल है, मतलब उनसे जब यही मामला इसी अंदाज में कहीं डिस्कस हुआ, पूछा गया तो कि जो इल्म है उसमें तासीर नहीं है, उसकी तासीर बढ़ानी है अगर, तो क्या किया जाए उसके लिए। तो उन्होंने इसका सलूशन दिया, वो ये था कि जो हमारे उलमा कराम है या टीचर्स जो हैं, उनको आप तालीम के साथ एक हुनर भी दें। बिल्कुल ऐसे, ताकि तालीम जो है वो उनका कमाई का ज़रिया ना हो। हुनर जो है वो कमाई का ज़रिया हो, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो हुनर से कमाएं, और तालीम जो है वो सिर्फ बांटने के लिए हो। ऐसे जब इसमें से मादियत निकल जाएगी तो वो जो आप कह रही हैं कि असर नहीं होता या जो तासीर है वो तासीर यकीनन बढ़ जाती है उससे। मतलब आप तालीम के साथ जो मादियत जुड़ी हुई है उसमें अगर कुछ कमी या ख़त्म कर देंगे तो वो तासीर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। बिल्कुल। प्रोफेसर नीलूफर साहब, मेरे माइंड में एक बात है, ये फैमिली से रिलेटेड, ये डेफिनेटली हम डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। फ़ैसलों की हम बात करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें ये बर वक्त फ़ैसले या जल्दबाजी के लिए वो फ़ैसले वो किस तरफ उनको लेके जा सकते हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या वो सही साबित होते हैं या उसमें कोई एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रहते हैं? ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वैसे तो देखा जाए तो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम अब उस तरह रहा नहीं, कहना पड़ेगा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो अब इंडिपेंडेंट और इस तरीके के साथ लाइफस्टाइल हमारा भी चला गया है। हालांकि मैं सोचती हूँ कि जॉइंट फैमिली की अपनी बड़ी अफादियत थी, और उसमें जो आप फैसले की एक जैसा हम कह रहे हैं कि उसकी किस तरह से हम अच्छे फैसले कर सकते थे या उसमें हेल्प ले सकते थे, तो यकीनन जैसे वो तजर्बे की हम बात कर रहे थे, तो जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके साथ आपके बुजुर्ग भी होते हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके इस तरह से, तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा इस चीज़ का हो जाता है कि उनको एक ऐसे माशाल्लाह सिंसियर, इन माँ बाप से बढ़ के तो कोई मुखलिस होता नहीं है, नानियाँ दादियाँ ये वो जो, तो मैं सोचती हूँ कि बहुत मतलब अच्छी बातें, अच्छे फ़ैसले। जैसे मुझे अभी तक यकीन करें, मैं सोचती हूँ कि हम शायद, मुझे अपने आप को मैं ब्लेस्ड जनरेशन कहती हूँ कि हमने अपनी नानियों दादियों से कहानियाँ भी सुनी, बहुत अच्छे अच्छे वो वाक़यात सुने और इस तरह से सब कुछ। तो उसमें ये भी होता था कि बड़ी मानी चीज़ें, खेज़ चीज़ें हमारे सामने आ रही होती थी, जो कि हमें बहुत सारे फैसले करने में वो बातें फिर याद आती हैं कि वो इस मरहले पे क्या सोचा, किस तरह से उनका क्या डिसीजन होता था या हो सकता है, नेचुरल बिहेवियर था ना, वो हमें याद रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो जॉइंट फैमिली है वो तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखती हूँ बहुत सारी जगहों के ऊपर है ऐसा फैमिली सिस्टम। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि हम जब आप उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं तो बहुत अच्छे फैसले, या आपको एक सिंसियर मुखलिस लोग मिल रहे होते हैं कुछ अच्छी राह दिखाने के लिए। लेकिन इंडिपेंडेंटली जो है वो मान लिया, आप बहुत जगहों के ऊपर सोचते हैं कि अब आप बहुत वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं जिस तरह से, लेकिन मैं अभी भी अपने सब बच्चों को, जनरेशन्स को या सबको ये ज़रूर कहूँगी कि बहू है, बेटी है, जिस रूप में भी हम लोग माशाल्लाह है, तो हम अपने बुज़ुर्गों को वो इज़्ज़त अभी भी दें। और यकीन करें, मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी खसारे में रहेंगे, हमें हमेशा से अच्छी राह मिलेगी, अच्छा राह दिखाएंगे। तो उसके बाद ये होता है कि एक दूसरा ये भी होता है कि उन बड़ों को एक बहुत एक
ایک ہم سے جب ہم ان کو اللہ کا شکر ہے عزت دے رہے ہوتے ہیں, کسی فیصلے میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کی ایک عمر بڑھ جاتی ہے, جیسے کہہ لیں ان کی ایک ہم لوگوں کے اوپر مان بڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, لیکن جب آپ ان کو وہ مان دے دیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم نے ایک نیکی بھی کما لی, اللہ کو بھی راضی کر لیا, اور ان لوگوں کے دلوں میں کتنی وہ چیز آ گئی کہ ہمارے بچے ہمیں کتنا ویلیو کر رہے ہیں اپنے فیصلوں میں. تو یہ اس کی افادیت ہے اور ہمیشہ سے انشاءاللہ تعالی رہے گی. زمان صاحب آپ سے بھی ہم اسی فیملی سسٹم کے اوپر تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ ہمارے آج کل ایک ہم نے ٹرینڈ بنا لیا یا فیشن کہہ لیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا, ہم نے الگ رہنا ہے, اور اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں بھی آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہم بر وقت فیصلوں کی بات کریں, ہم افادیت اس کی نہیں وہ جان پاتے, کیونکہ ہم دیکھیں جہاں آپ کی جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو 10 لوگ مشورہ دینے والے ہیں, گائیڈ کرنے والے ہیں, آپ ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں. وہاں پہ آپ سنگل دماغ سوچ رہے, ہو سکتے ہیں آپ وہ ڈیسیجن نہ لے سکے, وہ فیصلہ نہ کر سکے, وہ ایک فائدے مند جو آپ کا فیصلہ ہے وہ آپ نہ کر سکے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر, اس کے بر وقت فیصلوں کے اوپر, افادیت کے اوپر تھوڑی آپ بھی روشنی ڈالیے. بیسیکلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے نا, یہ تھاٹ لی گئی اسلامک فلاسفی سے. اسلام میں شورائی نظام تھا, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں 1 1 اور 2 11. ایگزیکٹلی شورائی نظام تھا, ایک شورا ہوتی تھی, وہ شورا جو ہے وہ مل کے ڈیسیژن کرتی تھی, ایک بندہ اپنی رائے دیتا تھا, دوسرا اپنی رائے دیتا تھا, اور شورا کی جب کلیکٹیو رائے سامنے آتی تھی اس کے اوپر ایک ڈیسیژن جو ہے وہ سامنے آتا تھا, اور وہ بڑا حکمت والا ڈیسیژن ہوتا تھا. اسی تھاٹ کو لے کے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں فیصلہ سازی کا عمل جو ہے نا اس کو آگے بڑھایا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے سلولی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا, ادھر مرغوب ہونا شروع ہو گئے. تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہاں پہ ہمارے والا جو کلچر ہے ان کا اور ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر عدم برداشت کا کلچر پیدا ہوتا ہے. بہو کہتی ہے کہ میں ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی, ساس کہتی ہے کہ نہیں وہ میری بیٹی اچھی ہے لیکن بہو جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو یہاں آ کے جو ڈفرینس پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں اور فیصلوں میں بھی فقدان آتا ہے. یہ سچویشن تو کس طرح پہ ان مسائل سے نپٹا جائے, کیونکہ دیکھیے ایک بڑا خوبصورت سا کلچر ہمیں ملا ہے, خوبصورت سا ملک ہمیں ملا ہے, خوبصورت سا دین ہمارے پاس ہے, تمام تر اس میں سولوشنز موجود ہیں. تو کیسے اس کا جو ہے اس چیز کو سمجھ کے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے؟ میری نظر میں تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کردار سازی کی ضرورت ہے. بہتر انداز میں ہم بچوں کو جہاں تعلیم دلواتے ہیں وہاں ان کی اخلاقیات جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بندوبست کریں. اور جب ہم ان کی اخلاقیات کو بہتر کریں گے, تعلیم سازی ان کی بہتر کریں گے, تحمل کا کلچر آئے گا, برداشت کا کلچر آئے گا, تو ایسی صورت میں آ کے ہم دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں اور اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ٹائملی ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں, اپنے بزرگوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے بزرگوں کو شامل کریں گے تو اللہ کے فضل سے ان فیصلوں میں ہمیشہ بہتری ہوگی. ڈیفینیٹلی ہمیشہ بہتری ہوتی ہے. زمان صاحب تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے کہ اس میں بر وقت صحیح فیصلے نہ لینے کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال ہے جو ہمارے اس وقت ملک کی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ بر وقت فیصلوں کی افادیت. ناظرین بر وقت فیصلے یقیناً ہماری زندگی میں بہت میٹر کرتے ہیں, بہت اہمیت رکھتے ہیں, بہت ویلیو رکھتے ہیں. تو ہمیں بر وقت فیصلوں کی افادیت کو جاننے کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہمارا پینل بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کس طرح سے زندگی کے تمام تر شعبوں کے اندر ہم بر وقت فیصلوں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی
ज़िंदगी को हम कामयाब बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और कामयाबियाँ समेट सकते हैं। जिस कामयाबियों की हमें तलाश है, जिस सुकून की हमें तलाश है, उसका एक बर वक्त फ़ैसलों का भी उसमें बहुत गहरा अमल दखल है, बहुत एक वैल्यू, एक अहमियत है। ज़मान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सियासत की तरफ हमने इशारा किया था कि इस वक्त जो हमारे मुआशरे के, जो मुल्क के हालात व वाक़यात हैं, क्या उसमें भी बर वक्त फ़ैसला या दुरुस्त फ़ैसला ना होने की वजह से आज जो हालात हैं मुल्क के, जो हमें बर्दाश्त करने पड़े हम सबको, इसी वजह से रोशनी डालें? इसमें कोई शक नहीं है कि वतन अजीज़ में बर वक्त फ़ैसला साजी न होने की वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहा है। बिल्कुल। और मैं तो इंतहाई मादरत के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे मुल्क को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, बाकी जो लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट्स करके ये मुल्क हासिल किया। हम लोगों के आबा-ओ-अजदाद को ये मुल्क दिया, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क का आइन और कानून बनाया गया उस पर अमल दरामद न होने की वजह से आज हम पस्ती में घिरे जा रहे हैं। आए रोज़ हम परेशानियों में घिर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे पैनल के लोग भी उससे इख्तिलाफ करें, मैं मादरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ये इंतहाई नाकस सिस्टम है। और मेरी 49 ईयर एज हो गई है, मैंने आज तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया। अच्छा। और वो वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि ये सिस्टम जो है इसमें रह के कोई कितना भी काबिल आदमी आ जाए वो कभी पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर सकता, ना ही वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। मुझे याद है 2014 का टाइम था जब डॉक्टर अब्दुल कादरी और इमरान खान साहब ने धरने दिए थे मुश्तरका। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कादरी ने एक बात की थी कि ये निज़ाम ऐसा है कि इसमें अगर आप एक हीरे को भी रख दें ना, ये निज़ाम एक नमक की कान है, एक हीरे को इसके अंदर रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो हीरा, ये नमक तो उसी तरह ही रहेगा, वो हीरा जो है वो भी नमक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और वही हुआ कि खान साहब ने उस वक्त जो डिसीजन लिया कि मैंने इस सिस्टम के अंदर आके इस मुल्क की बेहतरी करनी है, उनकी नीयत ठीक थी, वो चाहते थे इस मुल्क की बेहतरी करना, लेकिन वो जब इस सिस्टम के अंदर आए, इस सिस्टम ने उनको यूं जकड़ लिया और आज वो भी बेचारे जो है वो दर बदर जो सिचुएशन है आप लोगों के सामने है। और अगर उस वक्त वो ये फैसला कर लेते कि इस सिस्टम के अंदर रह के कभी बेहतरी नहीं आ सकती, इस निज़ाम को धक्का देना है, और दोनों लीडर कलेक्टिवली एफर्ट करते और इस निज़ाम को धक्का देके बेहतर सिस्टम को आगे लेके आते तो आज मुल्क हमारा तरक्की करके कहीं आगे पहुंच जाता। एग्जैक्टली। वासिफ साहब, हम 74 सालों से अगर देखें, जो इकबाल ने और जो बानी पाकिस्तान ने जिस तरह से ये मुल्क हमें हासिल करके दिया, ये प्यारा मुल्क हमें मिला, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सके। उनका वो लिया हुआ बर वक्त फ़ैसला हमें ये मुल्क दे गया, लेकिन आज हमारे बर वक्त दुरुस्त फ़ैसले ना लेने की वजह से, बर वक्त फ़ैसलों की अफादियत को ना समझने की वजह से आज हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं इसमें समझता हूँ, मैं आपको अपनी एक राय इस अंदाज में दूंगा कि हम एशियंस जो है ना, हम लोग अगर थोड़ा सा इसे ब्लंट अल्फाज में कहूँ तो हम मीठा तेज़ कर देते हैं। मतलब हमने जो काम करना है उसमें हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, इस पे अगर एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक नसीहत का मैं हवाला दूंगा। उनसे उनके पास कहे कि जी कोई नसीहत दें, तो उन्होंने कहा कि आपने ना खुदा बनना है ना रसूल। अच्छा, वो सुन के एक बार तो हर शख्स सोचता है कि कैसे मैं खुदा बन सकता हूँ। उन्होंने इसकी ना तशरीह की, वो सुनिएगा, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी लर्निंग थी वो। उन्होंने कहा कि जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए, ये सिर्फ खुदा का अख्तियार है, खुदा का। एग्जैक्टली। तो आप जो चाहते हैं वो ना हो रहा हो तो आप अपने आप को इंसान ही समझें। इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, आप जो कह रहे हैं वही हरफ आखिर है, वही शरीयत है, वही सब कुछ है। तो ऐसा सिर्फ रसूल होने का जो है वो वतीरा है, आपको ये चीज़ ज़ेब नहीं देगी। तो ये उन्होंने तशरीह की। अब हो क्या रहा है हमारी पॉलिटिक्स में, अगर देखें तो मैं किसी एक XYZ पार्टी से हूँ, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है और ये हरफ आखिर है, और मेरा लीडर जो है वो जिंदाबाद और नारे और एवरीथिंग लाइक। सो हमें एक बार थोड़ा सा इसमें अपने आप को एक्सट्रीम से बचाना बेहतर है। मतलब अगर यूथ जो अगर इसमें पार्टिसिपेट करे तो कैसे करे, वो ये है कि आप बिल्कुल उसी अंदाज में एक्सट्रीम पे जाके ना सोचें, किसी रियलिस्टिक देखें चीज़ों को,
تاکہ یہ بر وقت کے بجائے میں تو کہہ رہا ہوں یہ ریپڈ فیصلے ہو رہے ہیں ان کی کوئی ایک ترتیب بن سکے. ایگزیکٹلی. جی نیلوفر صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ چونکہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, تو اس وقت ملک کا جو تمام تر سینیریو ہے آپ کے سامنے ہے, جو سچویشن 74 سالوں سے ہم کوشش میں لگے ہیں اس ملک کو بہتر کر سکے, بہتری کی طرف, اس کی اگر معاشی صورتحال دیکھیں دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, ہماری یوتھ کی کنڈیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں, تو بر وقت فیصلے یا صحیح ڈیسیجن, صحیح فیصلے ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے میں تو بہت دکھی ہوں اس معاملے میں, اگر کہیں نا تو ایک میرے خیال میں ہر پاکستانی اس وقت ہے اور پریشان ہے. میں نہیں سوچتی کہ اس وقت ہم میں سے ہمارے دل پریشان ہیں, اور ہم سارے, کوئی بھی ہم میں سے ایک محب وطن پاکستانی جو ہے کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کا ملک جو ہے وہ ڈکلائن میں جائے اور اس طرح سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر اس طرح سے بھی کہتی ہوں کہ میں نے کالج کی چاروں یونین کے عہدوں پہ میں رہی, پنجاب یونیورسٹی میں میں نے ریپرزینٹ کیا, اور اس طریقے کے ساتھ ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی. اور میں بالکل کہتی ہوں کہ بچوں کی ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل کہیں جی کہ نہیں یہ ٹاپک تو تمہارے لیے اب وہ نہیں ہے اور آپ کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور ضرور کرنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل ٹریننگ گھر سے شروع ہونی چاہیے, اور اسی طریقے کے ساتھ اداروں میں, اسکولوں میں. میں سوچتی ہوں کہ یہ کوئی ایسا وہ ہمارا شجر ممنوع یا کچھ ایسی چیز نہیں ہے. اچھا ابھی ڈیفینیٹلی آپ کا ہوتا ہے ایک انکلائن یا اس طریقے کے ساتھ, لیکن میں اپنے آپ کو جب ایک سوچتی ہوں کہ ہم ویژنری لوگوں میں سے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین سبسٹرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ بر وقت فیصلوں کی افادیت. ناظرین اگر ہم بار بار یہی بات کریں, بار بار یہی ریپیٹ کریں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ نے کامیاب ہونا ہے, ایون فیملی کے اندر آپ نے گھر کے ماحول کو کامیاب بنانا ہے, تو اس میں بھی بر وقت فیصلوں کی بڑی اہمیت ہے. اس کی افادیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر نیلوفر ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا, سیاست کے حوالے سے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کنٹینیو کریں. بالکل, ہمارا تھوڑا سا وہ تسلسل ٹوٹ گیا, لیکن یہ تھا کہ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ بہت پریشان کن یا ایک ہے ایسی دکھی سچویشن سب کے لیے. میں کہتی ہوں اس میں بڑا ایک سنجیدہ لیول کے اوپر سوچنے کی بات ہے, اور اس میں ہماری جو دیکھیں ابھی اللہ کا شکر ہے, میں کہتی ہوں یہ ملک ہمارے لیے اتنی بڑی ایک نعمت, اگر سوچا جائے, اگر جیسے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پاکستان سٹڈیز یا اس طریقے کے ساتھ باقی ہسٹری اپنی, تو ایک شاندار ماضی رکھنے والی قوم ہم. لیکن ابھی دیکھا جائے تو ہم نے ابھی, جب میرے لیے یہ زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ جب آپ بینگ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھ کے اپنی اتنی شاندار وہ باتیں اور وہ سب بزرگوں کی اور یہ سب بتاتے ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ جی مطلب آپ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی, اتنی خون اور اس کی ندیاں بہا کے اور سب کچھ ہے, تو کیا وہ آزادی ایکچولی ہمیں ابھی ملی؟ تو نہیں ملی. اچھا اس میں ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, میں بالکل یہ کہوں گی کہ ان کا بہت ایک اہم کردار تھا اور ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری جس کو کہتے ہیں کہ انوالو ہو گئیں, بہت ساری بیرونی طاقتیں انوالو ہو گئیں, اور اس طریقے کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک کے اندر ہو ہی نہیں رہے جیسے. میں حقیقت آپ کو بتاؤں. اچھا اس کے علاوہ جتنے ہمارے ملک کو اچھے لیڈرز ملے, ہماری بدقسمتی کہہ لیں, اب میں اگر بھٹو کو دیکھوں, بے نظیر جیسی ایک ہماری اسلامک دنیا کی کہہ لیں, ہماری ایک ویژنری لیڈر تھی بے نظیر بھی جو تھیں, اور اس کے بعد اگر مطلب I'll have to say کہ مجھے عمران خان کا میں سوچتی ہوں کہ ایک ہمیں دیکھیں بے حد اچھا ایک ہیرو تھا وہ ہمارا, اور ہے ابھی بھی, لیکن اگر وہ ایک ویژن لے کے نکلے یا اس طریقے کے ساتھ, اور پھر الیکشنز ہوئے, پھر ایک پروسیس ہوا سارا کچھ, تو ان کو وہ ٹینیور مکمل کرنے دینا چاہیے تھا کہ ان کو دیکھا جاتا, ان کو پرکھا جاتا. ابھی تو مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی وہ چیزیں صاف نہیں ہو رہی تھیں کہ ایک نیا,
اور ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ترامیم پاس ہو رہی ہیں، اوور نائٹ بلز ہو رہے ہیں، NRO2 کا یہ جو چیز آ رہی ہے، اور یقین کریں آپ اس وقت کسی دیہات میں بھی چلے جائیں نا تو آپ کو وہ لوگ آپ کو سب کچھ اپنے ملک کا بتا رہے ہوں گے کہ آپ کے ملک کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون پیسہ کھا رہا ہے، کون بک گیا، کون یہ کون وہ. تو اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پولیٹکس ہمارے لیے لمبی ڈسکشن ہو جائے گی کیونکہ یہ الگ سے ٹاپک نکل آئے گا. ہمارے ناظرین کو سلوشنز دیں کہ ہم بر وقت فیصلوں کی طرف کس طرح سے آئیں، اس کی افادیت کو کیسے سمجھیں، اور آج کی یوتھ کے لیے خاص کر. دیکھیں سلوشن بالکل ہے، مجھے صرف تھوڑا سا اس کو مکمل کر لینے دیے. میں ایک میسیج ضرور دوں گی اپنی قوم کو کہ اپنے ووٹ کا اختیار ٹھیک سے کریں بس، اور اچھے لوگوں کو سامنے لائیں، اور آپ کا رول جو ہے وہ یہی زیادہ میں پازیٹیو سمجھتی ہوں اس وقت. اچھا نمبر 2، آپ نے بر وقت فیصلوں کا جیسے کہا تو اس کی افادیت اس وقت قومی لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم سارے اس وقت بھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی بھی دیر نہیں ہوئی کہ سارے مل کے کچھ اچھا فیصلہ اگر اپنے ملک کے لیے کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اپنی وہ عزت بحال کر سکتے ہیں اور اپنی ریوائیو کر سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ہماری یوتھ ہے جو، اسی طریقے کے ساتھ میں سارے اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ بر وقت اور اچھا اور سوچ کے یا اس طریقے کے ساتھ جب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سوچتی ہوں کہ ہم اچھی منزل حاصل کر سکتے ہیں. آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے اس نے فیصلہ لینا ہی لینا، لیکن بر وقت درست لیا ہوا فیصلہ اس کا وہ وقت، وہ جو زندگی ہے اس کو کامیاب بھی بنا سکتا ہے اور نقصان کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو کس طرح سے ہم یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ایک صحیح ڈیسیجن میکر بنے اور صحیح بر وقت فیصلہ لینے کی صلاحیت اور ایک ہمت پاور ہمارے اندر ہو. جو ٹاپک آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے پالیٹکس کے حوالے سے، جی، تو ہمارے ملک میں ڈے فرسٹ سے ڈیموکریسی رائج ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن بدقسمتی سے یہ فار دا پیپل نہیں ہے ہمارے ملک میں جو ہے. ٹھیک ہے، اس ڈیموکریسی کو ہم نے اپنے مطلب کے لیے 400 450 آلموسٹ 500 خاندانوں کے لیے جو ہے نا وہ مختص کر لیا ہے. اور ملک پاکستان کا وجود میں آنا اور آج کے دن تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک اس ڈیموکریسی سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا تو کیوں نہ اس سسٹم کو ہم دریا برد کر دیں، ہم کو نیا تجربہ کیوں نہ کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد وہ جو بات کرتے تھے جیسے نظام کفر میں تھا کہ جی وہ جو بات کرتے ہیں ہم اس سے نہیں ہٹنے والے. اس سسٹم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اگر اس سسٹم نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو کیا کوئی نیا تجربہ کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ میں تو اپنی قوم سے بھی یہ درخواست کروں گا، پاکستانی عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی یہ درخواست کروں گا، ویژنری لیڈر سے بھی یہ درخواست کروں گا، انقلابی لیڈر سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را سب مل بیٹھیں، دیکھیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کون سا سسٹم ایسا ہو سکتا ہے جس ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اگر چائنا اتنا آگے جا سکتا ہے، ایون بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں، ہم تو بالکل ہی پیچھے جا چکے ہیں. سارے لیڈرز کو اس وقت دیکھنا چاہیے، اور اگر اسی ڈیموکریسی میں ہی رہنا ہے تو کم از کم اس کی حقیقی جو روح ہے اس کے مطابق اس کو بحال کیا جائے. حقیقی روح کے مطابق اگر بحال ہوگی تو تب بھی اللہ کے فضل سے ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے. ادروائز اس سسٹم کو دریا برد کر کے بہتر سسٹم کو لے کے آئیں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے. جی واصف صاحب، آپ کا ہمارے ناظرین کو کیا سلوشن، کیا میسیج ہوگا، کس طرح سے ہم بر وقت فیصلوں کے جو یہ ہم نے 2 گھنٹے کی ڈسکشن کی، خاص کر یوتھ کے لیے میسیج دیجئے کہ وہ اس کی افادیت کو، اہمیت کو سمجھ سکیں؟ اچھا، اس میں یوتھ کے بجائے نا جو ارباب اختیار ہیں یا پھر جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے پیغام ہے. میں 200% اتفاق کروں گا زمان صاحب سے. ٹھیک ہے، اس نظام میں خان صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، یا بلاول صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، جو بھی ہیں، اس نظام میں 200 مرتبہ بھی آئیں گے نا تو وہ اگر ہیرا بھی ہے تو نمک کی کان نمک کر دے گی اسے. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. اب میں مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوں، مطلب میں نے اقوام کو جو پڑھا، اسٹڈی کیا، اس میں آپ بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو صرف 25 سال میں دیکھیں گے کس نے کتنی ترقی کی ہے. ہم قرضے دینے والوں سے لینے والوں میں کب کنورٹ ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پڑھیں اور انہوں نے کیا خاص باتیں جو تھی وہ اپنا لی تھیں جس سے وہ جو ہیں وہ اتنا ترقی کر گئے. تو مطلب ہم جو اس میں پیغام ہے، کنکلوژن ہے، وہ عوام کے لیے نہیں،
यूथ के लिए नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। जो लीडर्स हैं उनके लिए पैगाम है ठीक है कि आप 200 मरतबा भी इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तलाश में निकलेंगे, नहीं मिलेगा। आप निज़ाम ही बदलें और उस निज़ाम पे फिर आप कुछ भी आगे करेंगे वो डेफिनेटली हो सकेगा। क्योंकि उस निज़ाम में सबसे पहली बात ये है, हम निज़ाम पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान में भी अगर देखें, पहली 40 शिकें क्या है, अवाम के लिए ना। अब अगर कोई शख्स रोटी की तलाश में है, कोई रिज़्क की तलाश में है, वसाइल की तलाश में है, और आप उससे पूछें कि कौन बेहतर है, जो पहले बिरयानी की प्लेट दे देगा वो बेहतर है। ये हकीकत है। तो आप इन मसाइल से निकाल के आप जो है वो रायशुमारी करवा सकते हैं, या फिर फिलहाल जो इनसे निकले हुए हैं उनसे राय लें। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, ये तमाम तर जो हम डिस्कशन करें, ये तमाम तर मामलात हमारी ज़िंदगी है, ये बर वक्त फ़ैसलों के ऊपर है। अगर हमने सही वक्त में सही फ़ैसला कर लिया, सही लोगों को हमने चुन लिया, तो हमारी ज़िंदगी, हमारे मुआशरे की ज़िंदगी, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता होगा। तो ये तमाम तर ये जो हम बर वक्त फ़ैसले की अफादियत पे हम बात कर रहे थे, ये तमाम तर जो ज़िंदगी, तमाम तर जो काम है, जो तमाम तर हमारे सुकून या बेसुकूनी की एक वजह है, वो एक फ़ैसले से होती है। तो फ़ैसले अगर हमने दुरुस्त कर लिए और टाइमली कर लिए, तो ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स है यकीनन इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे और ये हल हो सकेंगे। अपने प्यारों के साथ रहे, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और अहम मौजू के साथ। अल्लाह ने के बाद।